Allahu Ekber. على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله تبارك قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. حضرات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک حدیث کو عنوان قرار دیا ہے کہ جس میں آپ ایک بات رکھ رہے ہیں اور جو آپ اگر مشاہدہ فرمائیں اور فکر کریں اور تمام معاملات دنیا اور آخرت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی صداقت واضح ہونے میں دیر نہیں لگے گی. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خیر الدنیا والآخرت مع العلم، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی علم میں ہے. یعنی علم نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے مفید ہے. علم کی روشنی میں اگر زندگی گزرتی ہے تو یقیناً کامیابی سے دوچار ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ شر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی برائی، خرابیاں، فرماتے ہیں کہ مال جہل، وہ جہالت کی بنا پہ ہے. عزیزان گرامی، واقعاً آج کی اس دنیا میں علم کے سلسلے میں اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ واقعاً علم کی اہمیت اور افادیت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی یعنی اب کیا لفظ صرف کیا جائے، احمقانہ حرکت ہوگی کہ آج کی دنیا میں علم کی اہمیت جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش ہو. یہ بالکل واضح اور آشکار ہو چکا ہے. جن قوموں کے پاس علم نہیں ہے وہ باوقار زندگی نہیں گزار رہی، وہ عزت اور سرفرازی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی ہیں. ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں ذلت، بے حقیقتی اور کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل واضح ہے. لیکن یہاں پیغمبر اسلام کا فرمانا ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی علم کی وجہ سے ہے اور دنیا اور آخرت کی خرابی جو ہے وہ جہل کی وجہ سے ہے. یہ حدیث جتنی گہرائی کے اندر جا کے سوچنے کی کوشش ہوگی، عزیزان گرامی، یہ حدیث بہت سے معنی اور مطالب کی طرف انسان کو متوجہ کرے گی. آج کے اس خطبے میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جہالت کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، جہالت کے نتائج کس صورت میں انسان کے سامنے آتے ہیں، کس صورت میں قوموں کے سامنے آتے ہیں، اسی کی طرف ایک اشارہ کرنا مقصود ہے. عزیزان گرامی، جہالت جو سب سے پہلی چیز جس میں انسان کو مبتلا کرتی ہے وہ امیر المومنین کی ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ کفر و جہالت
کفر و گمراہی یہ انسان کا مقدر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لو ان العباد حینا جہلوا وقفوا لم یکفروا ولم یضلوا۔ فرماتے ہیں کہ اگر بندگان خدا جس وقت کسی چیز کو نہ جانتے ہوں اور وہ خاموش بیٹھ رہیں، نہیں جانتے ہیں لہذا آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، نہیں جانتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ لم یکفروا، تو وہ کفر نہیں کریں گے، کفر میں مبتلا نہیں ہوں گے، وَلَمْ يَضِلُّوا، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جہالت کی حدیں کفر تک ہیں، جہالت انسان کو کفر تک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ جہالت کو ایک عذر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض مقامات کے اوپر جہالت عذر بن جاتی ہے، مسئلہ نہیں معلوم، اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایک رعایت انہیں میسر ہو جاتی ہے، لیکن عزیزان گرامی بہت سے موقعوں کے اوپر جہالت جو ہے وہ انسان کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ جہالت ننگ ہے، جہالت عیب ہے، خصوصیت کے ساتھ اصول دین کے معاملات، اس میں جہالت جو ہے وہ عیب ہے، نقص ہے، برائی ہے، اسے ضرور عقل انسان کو حاصل کرنا ہے۔ اور فروع دین میں بھی وہ معاملات کے جو انسان کے لیے عام طور کے اوپر پیش آتے رہتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یا انسان حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا جاننا جو ہے وہ انسان کے اوپر واجب ہے۔ جو معاملات انسان کو پیش آتے رہتے ہیں ان معاملات کے اندر جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، واجب ہے انسان کا۔ ایک انسان اگر تاجر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاجر کے جو معاملات حرام ہیں ان سے آگاہ ہو۔ ایک انسان ایک خاص چیز کی تجارت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق مسائل اسے معلوم ہو۔ مثلا انسان جو ہے وہ حرام مچھلی بیچ رہا ہے، اب کہنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اس بیچارے کا کام ہے یہ، لیکن عزیزان گرامی کام ہوا کرے، جس کا بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال جو کام انسان کا ہے اس کام سے متعلق انسان کی معلومات ہونی چاہیے، اس مسئلے کو جاننا چاہیے۔ تو جہالت جو ہے وہ ہر جگہ انسان کے لیے عذر نہیں بنتی، جہالت انسان کو جو ہے کفر کی سرحدوں تک پہنچا دیتی ہے، ضلالت و گمراہی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو انسان کو جہالت جو ہے وہ اس چیز کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک اور مقام کے اوپر خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ معاف فرمائیے گا حدیث امیر المومنین سے ہے، فرماتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا، یعنی لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حق بجانب ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک انسان ہیرے کو نہیں پہچانتا، عزیزان گرامی ہیرے کو نہیں پہچانتا تو معمولی شیشہ جو ہے وہ تصور کرے گا۔ ایک انسان مثلا ایک اہم دوا جو انسان کے لیے مفید ہے، اس کی بیماری کا علاج ہے، نہیں جانتا تو کوڑے دان میں پھینک دے گا۔ ایک انسان عزیزان گرامی ایک چیز کی عظمت کو نہیں پہچانتا، اب نہیں پہچانتا تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اس کی اہمیت کا جو ہے احساس نہیں کر پائے گا۔ عزیزان گرامی اہل بیت کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اہل بیت کے ساتھ معاملہ یہی ہوا کہ لوگ اہل بیت کو پہچانتے نہیں تھے، ان کی معرفت نہیں رکھتے تھے،
اور معرفت نہ رکھنے کی بنا کے اوپر ظاہر ہے کہ دشمنی پہ اترے ہوا تھا۔ اگر اہل بیت کی معرفت رکھتے اور اپنے ذاتی اور شخصی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچتے تو یہ اہل بیت سے اتنی دشمنی جو ہے وہ نہ ہوتی۔ یہ دشمنی کس بنا پہ ہوئی ہے؟ اسی جہالت کی بنا کے اوپر ہوئی۔ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان بجائے حق سے دوستی کے حق کی دشمنی کے اوپر اتر آتا۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ امیر المومنین ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، فرماتے ہیں کہ تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ یا تو کسی چیز کے متعلق، جس چیز کے متعلق وہ نہیں جانتا اس کے سلسلے میں جو ہے وہ افراد سے کام لے رہا ہوگا، اسے خوب بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوگا، یا پھر اس کی حیثیت اور مرتبے کو جو ہے وہ کم کر رہا ہوگا۔ یہی ہوتا ہے۔ ایک جاہل انسان جو ہے نماز کی اہمیت اگر اس کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر عزاداری کی اہمیت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ عزاداری کی اہمیت سمجھ بیٹھا تو پھر نماز کی اہمیت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، افراط و تفریط کرتا رہے گا۔ تو یہ چیز ہمیشہ جاہل کے ساتھ یہی ہوتا کہ وہ چیز کی صحیح قدر و قیمت نہیں سمجھ پاتا، یا تو اسے بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے یا پھر بہت زیادہ جو ہے وہ پست کر دیتا ہے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، اب مسئلہ بھی سنیں گے تو آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ بتائیے کہ صلوات میں زیادہ فائدہ ہے، ثواب ہے یا لعنت میں؟ اب یہ یعنی سوال کس طرح کی ذہنیت میں یہ سوال پیدا ہوا ہے؟ صلوات جس کے متعلق ایک دو حدیث نہیں بلکہ بیسیوں حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں کہ صلوات کی کیا فضیلت ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، کہ ملائکہ جو حساب و کتاب جو ہے وہ کسی بھی شے کا جو ہے وہ لمحوں کے اندر انجام دے دیتے ہیں، وہ صلوات کے ثواب کو جو ہے وہ لکھ نہیں پاتے۔ لیکن اس بیچارے کو جو ہے وہ بتا دیا کسی نے کہ لعنت کا بھی ایک ثواب ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آ گئی، اب سمجھ میں آ گئی تو اب یہ کام جو ہے صلوات کی اہمیت کا کم ہو جانا اور لعنت کی اہمیت کا بڑھ جانا، یہ جہالت کے ساتھ یہی قصہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ وہی ہوا کہ اس میں کوئی انوکھی چیز، اجنبی چیز نہیں ہے، یہی ہوتا ہے جہالت کے ساتھ۔ جہالت حق معرفت کبھی ادا نہیں کر پاتی، اور یہی حقیقت ہے کہ اہل بیت کو پہچانا کن لوگوں نے؟ اہل بیت کو پہچانا انہی لوگوں نے کہ جو اہل بیت کی معرفت رکھتے تھے، جو علم رکھتے تھے، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے جو ہے اہل بیت کی معرفت جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جن کے سینے جو ہے وہ علم سے خالی تھے، ایمان جن کے گلے سے نیچے نہیں اتر پایا تھا، عزیزان گرامی وہ نہیں پہچان سکے، وہ اہل بیت کو نہیں جان سکے، وہ اہل بیت کی قدر کو نہیں پہچان سکے۔ اہل بیت ہی کیا، کسی بھی چیز کی قدر و قیمت عزیزان گرامی یہ جاہل انسان جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا، نہیں سمجھ پاتا، اس کی اصل معرفت حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے اوصاف ہیں کہ جو عزیزان گرامی جہالت کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اولاً تو انسان کا جہالت کی بنا کے اوپر کفر و ضلالت میں مبتلا ہو جانا یہ کوئی کام عیب نہیں ہے،
بہت بڑا ہے. حق معرفت انسان نہ حاصل کر سکے، اس سے بڑا اور کیا ہے. اور عزیزان گرامی دیکھیں، کچھ عادتیں اور خصلتیں ایسی ہیں کہ جو جہالت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. کچھ عادتیں اور خصلتیں جہالت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں اور جہالت کا جو ہے وہ شعار بن جاتی ہے، جہالت کا طور و طریقہ بن جاتی ہے. 2-3 حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، میں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ جاہلوں کی عادتوں میں جو چیزیں ہیں ان کا شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں من اخلاق الجاہل الاجابۃ قبل ان یسمع. فرماتے ہیں کہ جاہل کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بات سننے سے پہلے جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. بات سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اعتراض پہلے، سننے سے پہلے. دیکھیں یہ صورتحال جو ہے وہ اکثر پیش آتی ہے کہ انہوں نے سوال کیا، اب سوال کا جواب جو ہے وہ ادھر سے جیسے ہی شروع ہوا ان کا دوسرا سوال جو ہے وہ ہو گیا. تو یہ جہالت کے ساتھ ہوتا ہے کہ بات سنے بغیر بات کہہ دینا، جواب شروع. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دستور اور طریقہ یہی تھا کہ جب تک سامنے والا اپنی بات پوری نہ کہہ لے اس وقت تک پیغمبر اسلام جواب نہیں دیتے تھے. کہنے والے کو، سوال کرنے والے کو پورا موقع عنایت فرماتے. پہلے تم اپنی بات کہہ لو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر اسلام جواب دیں گے. تو یہ علماء کا شعار جو ہے وہ یہی ہے کہ بات پوری ہو جائے تب اس کے بعد جو ہے وہ جواب دیں. یہ جہالت کی عادت ہے کہ بات سنی نہیں اور سننے سے پہلے جو ہے وہ اعتراض شروع کر دی. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ من اخلاق الجاہل الاجابۃ قبل ان یسمع، اور پھر فرماتے ہیں کہ والمعارضۃ قبل ان یفہم. معارضہ یعنی بحث و جدال و جنگ زبانی. اس جنگ سے مراد جو ہے وہ تلوار والی جنگ نہیں، یعنی وہ معارضہ کرنے لگتے ہیں قبل اس کے کہ بات کو سمجھیں. بھائی آدمی اعتراض کرے اسی وقت اعتراض کرے کہ جب وہ پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کر لے. اب دیکھیے بہت سے لوگ ہیں کہ اس سلسلے میں مثلاً سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے یا سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور وقتی طور کے اوپر ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو بس وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ ان کی طرف سے صادر ہو جاتا ہے کہ بات غلط ہے. اب لاکھ دلیلیں آپ پیش کرتے رہیے، وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو پہلے انسان بات کو سمجھے، سمجھنے سے پہلے جو ہے وہ بولنا، سمجھنے سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لینا. لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی غلط بات کو اپنے لیے عزت کا مسئلہ بھی بنا دیتے ہیں. اب ایک بات ان کی زبان سے نکل گئی، غلط نکل گئی، لیکن اب اس غلطی کو نبھانے کے لیے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ پالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں کیسی کیسی صورتحال ان کے سامنے آتی ہے کہ ایک غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کتنی غلط باتیں کہنی پڑتی ہیں. کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہی ہے کہ بات کو سمجھے بغیر بولنا شروع کر دیا انسان. اور پھر فرماتے ہیں کہ والحکم بما لا یعلم. اور تیسری عادت جو ہے وہ جاہل کی یہ ہوتی ہے کہ کسی شے کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے حالانکہ اسے علم ہی نہیں ہوتا اس شے کے بارے میں.
اس شے کے بارے میں جو ہے وہ علم ہی نہیں ہوتا، لیکن اپنی رائے، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا اور عزیزان گرامی جیسے ہی مسئلہ پوچھا، اب انہیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، انہوں نے مسئلے کا جواب دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ صورتحال اگر انسان کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ مسئلے کی تہ تک پہنچے بغیر کسی چیز کے بارے میں حکم صادر کر دینا، اپنی رائے جو ہے وہ پیش کر دینا، یہ جہالت کا شعار ہے۔ آخری حدیث اس سلسلے میں آپ سماعت فرما لیجئے، امیر المومنین فرماتے ہیں، رغبتک فی المستحیل جہل، فرماتے ہیں کہ محال چیزیں جو ہو نہیں سکتی، محال چیزیں جو نہیں ہو سکتی، اس میں انسان اپنی رغبت کا اظہار کرے، یہ چاہے کہ یہ ہو جائے۔ اگر جو بات ہو نہیں سکتی، عقلاً بعید ہے، عادتاً بعید ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، تو عزیزان گرامی پھر اس کی امید رکھنا جو ہے وہ انسان کے لیے جہالت نہیں تو پھر ہے اور ہے کیا؟ کہ انسان کسی ایسی چیز کی امید رکھے، بھائی ایک طالب علم جو ہے وہ سال بھر نہ پڑھے اور پھر اس کے باوجود جو ہے یہ امید رکھے کہ اس کے امتحان میں جو ہے فرسٹ کلاس مارک آئیں گے، یہ مستحیل نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ بھائی ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کہیں دنیا کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس بات کی امید رکھنا جو ہے یہی جہالت کا ثبوت ہے۔ قوم جہالت میں مبتلا ہو تو عزیزان گرامی جہالت میں اگر مبتلا ہوگی تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگتیں گے۔ اب یہاں یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ قوم جاہل ہونے کے باوجود عزت اور وقار حاصل کر لے گی، یہ ناممکن ہے۔ یہ جہالت کے ساتھ نہ عزت مل سکتی ہے نہ وقار مل سکتا۔ اب اس کی امید لگائے بیٹھے رہے کہ قوم جو ہے وہ ترقی کر لے گی، قوم ترقی کیسے کرے گی؟ جہالت کے ساتھ ترقی کرے گی؟ جہالت کے ساتھ تو کبھی ترقی نہیں ہوتی، جہالت کے ساتھ کبھی انسان کو عزت و وقار حاصل نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی جہالت کی ایک دو برائی نہیں بلکہ بہت سی برائی ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کا یہی فرما دینا، خیر الدنیا والآخرہ مع العلم، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی علم میں ہے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھلائی حاصل کر لو، دنیا کے اندر جو ہے وہ دوسروں سے ممتاز بن جاؤ، تو یہ کام جو ہے وہ علم کے ذریعے ہو سکتا ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا کہ شر الدنیا والآخرت مع الجہل، دنیا کی برائی آخرت کی خرابی جہالت کی وجہ سے ہے، جہالت کے ساتھ ہے، تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عزیزان گرامی جہالت بھی ہو اور اس کے باوجود جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہالت نہ جانے اپنے ساتھ کتنی برائیاں لے کے آتی۔ عزیزان گرامی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ علم کی طلب ہمارے اندر ہو۔ مجلس میں بیٹھیں تو مجلس میں بیٹھنے کا ہدف یہی ہو کہ ہمیں کچھ حاصل ہو۔ مجلس میں اس لیے جائیں کہ آپ کی پسند کی باتیں آپ کو سیدھے سیدھے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اس امید میں آپ اگر مجلس سن رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ کہ ان تمام احادیث سے آپ ٹکرا رہے ہیں۔ انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اگر اپنے دوستوں اور رفقا کے درمیان بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی کوشش یہ ہو کہ نئی چیز جانے، اسی کے اندر دنیا کی بھلائی ہے۔ دیکھیے مجلس جو ہے وہ علمی ہونی چاہیے۔
اب پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ عزیزان گرامی، مجلسوں کو زینت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مجلسیں ہمارے یہاں منعقد ہوتی ہیں، پہلے سوسخانی ہوتی، پھر اس کے بعد ذاکر جو ہے ممبر آ کے بیٹھتا، اسے پیغمبر اسلام مجلس کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کی مجلسیں پیغمبر کے دور میں نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ امام حسین کی شہادت ہی نہیں ہوئی تھی، تو مجلسیں کہاں سے ہوئی؟ مجلسیں جو ہے وہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ یہاں پیغمبر اسلام مجلس جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں بھی 4 آدمی جمع ہو جائیں وہاں ذکر علی ابن ابی طالب کرو۔ یعنی اپنی نشستوں کو، اپنی بیٹھکوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ یہاں مجلس کا مطلب جو ہے وہ مجلس کہ جو امام حسین کی عزا میں ہوتی ہے، وہ مجلس مراد لینا یہ جہالت ہے۔ یہاں مجلس سے مراد ہے کہ ہر وہ نشست جہاں چند مومنین آپس میں بیٹھ جائیں وہاں ذکر علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے، یعنی علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تمام احادیث واقعاً ہمارے لیے سرمایہ فراہم کرتی ہے۔ اور دیکھیے آج جو چیز بہرحال ہر صاحب شعور و عقل انسان کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ ہماری تمام تر خرابیوں اور کمزوریوں کا علاج صرف اور صرف علم ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ چند جمعے بہرحال اسی چیز سے میں مخصوص رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک حادثہ جس کے متعلق اظہار خیال نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انصاف نہیں ہوگا۔ آج دنیا کا ہر حق پرست انسان جو ہے وہ ایک حادثے کے اوپر غمزدہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ افراد۔ دیکھیے حادثہ کس نے کیا، کس بنا پہ ہوا، اس سلسلے میں جو مغربی طاقتوں کی روش رہی ہے کہ امریکہ میں ایک حملہ ہوا اور فوری طور کے اوپر جو ہے انہوں نے القاعدہ کے اوپر الزام لگا دیا، اور دنیا نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ جو یہ الزام لگا رہے ہیں اس الزام کا ثبوت کیا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے بڑے حادثے کے اوپر امریکہ کے اندر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ یہ حادثہ کن لوگوں نے کیا ہے، کوئی باقاعدہ اس کے اوپر تحقیقات ہوتی، انہوں نے الزام رکھ دیا اور دنیا نے مان لیا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو ایک محاورہ ہے، وہی جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایران جیسی ملک وہ اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتے، انہیں ثبوت جو ہے وہ فراہم کرنے پڑیں گے، تب جا کے بات ہوگی۔ اب ایک طبقہ ہے کہ جو ایران کو جنگ میں جھونکنے کے اوپر مصر ہے۔ یہ طبقہ کون ہے؟ یہ طبقہ وہی ہے کہ جو فلسطین کے مسئلے کو ختم کر دینا چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ گروہ وہی ہے کہ جو ایران کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، مسلسل کوشش کرتا ہے اس طرح کی چیزیں، اور بڑی یعنی شدت کے ساتھ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس سلسلے میں نام نہیں لے رہا ہے اسرائیل کا۔ دیکھیے ایران کو ثبوت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، ثبوت فراہم کرنے پڑیں گے، اور آپ یہ یقین جانیے کہ اگر ثبوت فراہم ہو گئے تو ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور لینا چاہیے، حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ اگر اس میں سازش ہے تو انہیں حق لینا چاہیے۔ بہرحال کیسی عظیم شخصیتیں رخصت ہوئی ہیں عزیزان گرامی، واقعاً ہم جو ہے وہ ان کی معنویت اور ان کی روحانیت
یہ رئیس جمہور یعنی صدر محترم ابراہیم رئیسی، عزیزان گرامی، آپ کو حیرت ہوگی کہ 21 سال کی عمر سے یہ کسی نہ کسی عہدے اور منصب کے اوپر ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں کے کچھ چینل جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے بات کو توڑتے اور مروڑتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا جو ہے وہ سرکاری وکیل کی حیثیت سے، یعنی جو حکومت کے سلسلے میں مجرمین ہیں یا جنہوں نے اس طرح کے کرائم انجام دیا ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ پروسیکیوٹر جسے کہتے ہیں عدالت میں، وہاں سے جو ہے وہ آپ نے کام شروع کیا۔ اب یہاں جو ہے وہ ہمارے ٹی وی چینل جو ہے وہ بہت سے جلاد اور جو ہے وہ نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کرنے والے، کیا ہندوستان کے اندر پروسیکیوٹر نہیں ہوتے؟ ان تمام پروسیکیوٹروں کو جو ہے وہ جلاد کہیں گے آپ؟ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ وکیل کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے کی باریکیوں کو جو ہے وہ عدالت کے اندر سامنے رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے جو ہے 21 سال کی عمر میں یہ واقعاً ایک بڑی حیرتناک چیز ہے کہ 21 سال میں آپ اس مرحلے کے اوپر پہنچے کہ حکومت کی نظر میں اب ایک سے ایک جیت دیکھیے۔ یہاں ہمارے ہندوستان ہی کے اندر تو علماء کا اکال ہے، اور ظاہراً تو یہاں بھی نہیں ہے، ظاہراً تو یہاں بھی نہیں ہے، لیکن ایران کے اندر تو حضور ایک سے ایک جید عالم موجود ہے۔ تو وہاں انسان جو ہے وہ اس طرح سے، اور اس کے باوجود کہ آپ کسی نہ کسی ادارے سے جو ہے وہ جڑے رہے، علمی خدمت جو ہے وہ پھر بھی انجام دیتے رہے، اور خود اپنے علم کو جو ہے وہ اضافہ کرتے رہے، درس و تدریس کرتے رہے۔ یہ واقعاً عجیب و غریب چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا ایک مشغلہ، ایک جاب جو ہے وہ بھی انجام دے رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے علم کو جو ہے وہ آگے لے جا رہا ہے۔ یہ خوبی ہے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان، عزیزان گرامی، دیکھیں یہ شخصیت کیا ہے کہ ان کی اہلیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ امیر عبداللہیان کی اخلاقی خوبیوں کے بارے میں کچھ ذرا بیان فرمائیے۔ یعنی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اخلاقی خوبیوں کے بارے میں بیان فرمائیے، تو وہ کہتی ہیں کہ مختصر بس اتنا سمجھ لو، یعنی میں لمبے چوڑے انٹرویو کو لیے اس وقت آمادہ نہیں ہوں، مختصر اتنا سمجھ لو کہ میں نے ان کے اندر ہر اخلاقی خوبی پائی، اور فرماتی ہیں کہ میں نے 30 سال تک ان کی شاگردی کی ہے۔ بیوی کے الفاظ ہیں کہ میں نے، ان کی زوجہ کے عنوان سے نہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے شاگردی کی ہے، یعنی انہیں استاد تصور کیا ہے، اپنے آپ کو شاگرد تصور کیا۔ دیکھیے انسان واقعاً جو ہے وہ گھر سے باہر بعض اوقات جو ہے وہ اپنی تعریف کسی نہ کسی عنوان سے جو ہے وہ کرا لیتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا بہت آسان کام ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں میں عزیزان گرامی انسان دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوتا آسانی کے ساتھ۔ تو بہرحال معنوی شخصیتیں، آپ ایک ایک شخص کو جو ہے وہ ان میں اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ افراد واقعاً کہا جا سکتا ہے کہ صالح افراد۔ تو بہرحال یہ ایک سانحہ، بزرگ سانحہ جو رونما ہوا، بہرحال ان کے پسماندگان کو خداوند عالم صبر جمیل عطا فرمائے، اور ایران کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تمام مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں، جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا، ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.